نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، میری مراد سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم پیشوا اور مشہور بزرگ جنہیں دنیا شیر پنجاب کے نام سے جانتی ہے، میری مراد اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد ربانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت میاں شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعلق سلسلہ نقش بندیہ کے ساتھ ہے، اور آپ کا سلسلہ طریقت حضرت امام ربانی قیوم زمانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے۔ آپ ایک صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں آپ نے بے پناہ شہرت حاصل کی۔ آپ کی پیدائش 1865 میں شرق پور شریف کے اندر ہوئی، اور تعلیم و تربیت آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے چچا جان حضرت میاں حمید الدین سے حاصل کی۔ پھر طریقہ نقش بندیہ مجددیہ میں خواجہ امیر الدین سے آپ بیعت ہوئے۔ آپ کے القاب مبارک، آپ کو شیر ربانی بھی کہا جاتا ہے، عاشق ربانی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو شیر یزدانی بھی کہا جاتا ہے، عارف اکمل، ان القابات کے ساتھ آپ مشہور ہیں۔ اتباع سنت کی اگر بات کی جائے، حضرت میاں شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق تھی، اور خلاف سنت کاموں کو آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کا شمار پاک و ہند کے ان صوفیاء کرام میں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی روحانی قوت اور کردار کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ حضرت میاں شیر محمد ربانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ کے اندر لوگ دعا کروانے کے لیے آتے تھے، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا یہ اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ ہے۔ آپ کی دعا کی مقبولیت کے کئی واقعات مشہور ہیں۔ حضرت میاں شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر کوئی بیمار آتا، بیماری سے شفا کے لیے دعا کا کہتا، میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے، رب تعالی بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور اسی طرح بڑے بڑے مشکلات کے اندر جکڑے ہوئے پھنسے ہوئے لوگ حضرت میاں شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر آتے، اور آ کر آپ کو بتاتے اپنے معاملات حضرت میاں شیر محمد ربانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے معاملات شیئر کرتے، ڈسکس کرتے، تو آپ اللہ کے فضل سے دعا بھی فرماتے اور بہترین راستے کی جانب ان کی توجہ بھی دلاتے۔
تو حضرت میاں شیر محمد ربانی رحمتہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ آپ سخی بھی اعلیٰ درجے کے تھے۔ اگر تلاوت قرآن مجید کی بات کی جائے، آپ اس قدر قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مستغرق ہوتے اور خوف خدا اور گڑ گڑا کر پڑھ رہے ہوتے تھے۔ جب آپ تلاوت کو ختم کرتے تو آپ کا مرید کہتا ہے میں قرآن مجید کو دھوپ کے اندر رکھتا کہ قرآن مجید کے اوراق حضرت میاں شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تضرع اور خوف سے وہ گیلے ہوئے ہوتے تھے، میں ان کو دھوپ میں رکھتا جس سے وہ سوکھ جایا کرتے تھے۔ حضرت میاں شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی ترویج کی، دین کی تبلیغ کی، دین کا پیغام پھیلایا اور دین کی بات لوگوں تک پہنچائی۔ اور جب آپ امامت فرماتے تھے نا، امامت، تو آپ صف اول کے اندر کسی غیر سنت چہرے والا، یعنی جس کے چہرے کے اوپر داڑھی شریف نہیں ہوتی تھی، آپ اس کو صف اول کے اندر نہیں کھڑا ہونے دیتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ صف اول کے اندر تو وہی کھڑے ہوں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت داڑھی شریف کے وفادار ہیں۔ تو حضرت میاں شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا مزار شریف شرق پور شریف کے اندر واقع ہے اور مخلوق کے لیے ایک قسم کا خیر کا مرجع ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ کے اندر ان کے توسل سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی توسل کا حکم قرآن کے اندر دیا ہے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو لوگ شرق پور شریف کے اندر جا کر اسی نیت کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب اور مقبول لوگ ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کا وسیلہ دے کر دعا کریں گے، رب ضرور کرم کرے گا۔ تو حضرت میاں شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے عظیم پیشوا تھے اور آپ کا تاریخ وفات 1928 کے اندر آپ نے اس دار فانی سے پردہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔